ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ اگلا جو رکوع ہے یا اگلی آیات ہیں ان سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. 9 ہجری میں مختلف وفود جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد مختلف علاقوں سے از خود وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتے رہے، حاضر ہوتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے. نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا. اسلام تو قبول نہیں کیا اس نے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے کی پیشکش کی ان سے، لیکن مبالغے سے بھی انہوں نے گریز کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال جواب کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کوئی سوال جواب کیے. کیونکہ عیسائیوں کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. نجران کے وفد کے حوالے سے ہی اس رکوع سے آگے وہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں جو نجران کے وفد کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور اسی حوالے سے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو نجران کے وفد کے حوالے سے آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ان کی تمہید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1 یا 2 رکوع میں ارشاد فرمائی ہے، جس کا مقصد یہ ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، حالانکہ وہ انبیاء کی ذریت سے ہی چلے آ رہے ہیں اور ان سے پہلے جو انبیاء تھے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں تھا. وہ سارے کے سارے انسانوں کی نسل سے ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پہ ہوئی، ان کے باپ نہیں تھے، تو اسی طرح ایک مثال، ایک تو آدم علیہ السلام کی مثال پہلے سے موجود ہے کہ نہ باپ تھا نہ ماں تھی، بن باپ اور بن ماں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے، ماں تھی لیکن باپ نہیں تھا.
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال بھی عیسائیوں کو سمجھائی کہ ان کے ہاں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی موجزانہ طریقے سے ہوئی تھی، اور تم یہ جانتے ہو کہ وہ خود بھی بہت ہی بڑھاپے کی عمر میں، جس عمر میں عادتاً اولاد نہیں ہوتی، اور بیوی بھی ان کی بانجھ ہو چکی تھی۔ عادتاً بانجھ عورت جو ہے یا بیمار عورت جو ہے جس کو بانجھ پن ہو، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے جب بڑھاپے کی عمر میں جب ایسا ممکن نہیں تھا، عادتاً ایسا ممکن نہیں ہے، روٹین میں ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پہ زکریا علیہ السلام کو بھی یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ انبیاء کی نسل سے ہیں سارے نبی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ اور ماں کے، موجزانہ طور پہ پیدا کیا، اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ایک اور معجزہ دکھا کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر باپ کے، تو تمہیں اس پہ کوئی الجھن نہیں پیش آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے، یا یہ ان کا اللہ سے کوئی نسبت ہے، کوئی تعلق ہے، یا اللہ کی اولاد میں سے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس باطل عقیدے کی تبدیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں اس کی تمہید جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر یحییٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے۔ اس کے بعد فوراً پھر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تمہید کے طور پہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کا معنی چن لیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے۔ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو۔ چننے سے مراد کیا ہے؟ نبوت کے لیے۔ چننے سے مراد یہاں پہ چونکہ انبیاء کے نام ہے سارے، اس لیے یہاں پہ چننے سے مراد، منتخب کرنے سے مراد نبوت کے لیے منتخب کرنا، نبوت کے لیے چننا۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا نبوت کے لیے آدم علیہ السلام کو، بنوحن اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل سے بعض کو۔ آل ابراہیم سارے کے سارے تو نبی نہیں تھے، لیکن ابراہیم کی آل سے پیدا ہوئے انبیاء، لہذا فرمایا کہ آل ابراہیم کو بھی نبوت کے لیے چن لیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا تذکرہ الگ سے اس لیے ارشاد فرمایا کہ آل عمران کے بزرگوں کا واقعہ آگے بیان کرنا مقصود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے والد کا نام عمران تھا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کے شوہر کا نام، یا یوں کہہ لیجیے کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان دونوں کا واقعہ آگے ان کا بھی ہے اس میں، یحییٰ علیہ السلام آل عمران کا، لہذا آل عمران کا الگ سے اللہ نے ذکر فرما دیا کہ آل عمران سے بھی بعض کو ہم نے نبوت کے لیے چنا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے بزرگ آ جاتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام۔ آل عمران کو بھی ہم نے نبوت کے لیے چن لیا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں العالمین، سارے جہان میں سے۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑا اچھا نقطہ بیان فرمایا ہے۔ عالمین سے مراد یہ ہے سارے جہان والوں میں سے ان کو چن لیا، انبیاء کو۔ سارے جہان میں فرشتے بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں، جن بھی شامل ہیں، اور جب انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں میں سے چن لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جو ہے یہ فرشتوں سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، فرشتوں سے برتر اور اعلیٰ درجہ ہے انبیاء کا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں چن لیا سارے جہان والوں میں سے، اور سارے جہان کی مخلوق میں انسان اور جنات کے علاوہ فرشتے بھی شامل ہیں، لہذا فرشتوں سے افضل ہیں انبیاء کرام۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی جو بنیاد ہے اس سارے واقعات کی،
یا اس باطل عقیدے کی تردید کی، وہ بات یہ ہے ذریتن بعضھا من بعض، ذریتن، یہ سارے جو انبیاء ہیں یہ ذریت ہیں، اولادیں ہیں کسی نہ کسی کی، ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد سے سلسلہ شروع ہوا، پھر آگے نوح علیہ السلام آ جاتے ہیں، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں، پھر اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، آگے پھر انہی کی نسل ہے۔ یہ سارے بنیادی طور پہ بشر تھے، انسان تھے، اور ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہیں۔ یہ ہے بنیادی طور پہ وہ بات جو اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے زکریا علیہ السلام بھی، اور یحییٰ علیہ السلام بھی، عزیر علیہ السلام بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ آگے فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ کہا، یہاں پہ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، یہاں جس واقعے کا ذکر ہے اس کے حوالے سے یہ عمران حضرت مریم کے والد ہیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ عمران کی جو بیوی تھیں یعنی حضرت مریم کی والدہ، ان کے ہاں کافی دیر اولاد نہیں ہوئی، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ نظر مان لی کہ یا اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، اور میں بیٹا تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، دنیا کے جھنجٹ سے اس کو بالکل آزاد کر دوں گی، اور وہ ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کرتا رہے گا۔ یہ ایک نظر تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی یا عمران کی بیوی کی، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، عمران کی عورت نے، رب اے میرے رب، انی بے شک میں نظر مانتی ہوں، لاکا تیرے حضور، ما فی بطنی جو بھی میرے پیٹ میں ہے، محررن اس کو آزاد کروں گی، آزاد کیا گیا، محررن آزاد کیا گیا دنیا کے کام کاج سے، دنیا کے کام کاج میں میں اس کو نہیں لگاؤں گی، دنیا کے کام کاج سے اس کو فارغ کر دوں گی، آزاد کر دوں گی اسے تیرے دین کی خدمت کے لیے۔ فتقبل منی، یا اللہ تو اس بیٹے کو، تو اس بچے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لینا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، جو میری نیت ہے، جو میرے ارادے ہیں، جو میری تمنا اور آرزو ہے، یا اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے، اور تو ہماری دعائیں بھی سننے والا ہے۔ میں تو اسے دعا مانگ رہی ہوں، اور اس دعا میں جو میری نیت ہے، جو میرا ارادہ ہے، جو میں چاہتی ہوں، وہ بھی تو خوب جانتا ہے کہ واقعی میں دل سے چاہ رہی ہوں یا میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلما وضعتها، فلما پس جب وضعت عمران کی بیوی نے بچہ جنا، ہا اس کو، ہا ضمیر ہے مؤنث کے لیے، وضعتها جب عمران کی بیوی نے بچی جنی، قالت تو عمران کی بیوی کہنے لگی رب انی وضعتها انثی، اے میرے رب، تمنا تو یہ تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہوتا اور میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کرتی، لیکن معاملہ تو الٹ ہو گیا۔ انی وضعتها، بے شک میں نے جنا، انثی مؤنث، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی اور میں تو بیٹا کی تمنا لیے ہوئے تھی، فکر لاحق ہو گئی کہ جو میری دل کی تمنا تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ جب انسان اللہ کے دین کے لیے واقعی مخلص ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ انسان کو مایوس نہیں کرتے. یہ معاملہ نیتوں کا ہے. الاعمال بالنیات، جیسا معاملہ انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے ویسا ہی معاملہ اللہ بھی بندوں کے ساتھ کرتا ہے. جتنا انسان کے دل میں خلوص ہوتا ہے اللہ کے لیے، جتنا انسان کو محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جتنی انسان کی وفاداری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ویسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو واقعات انبیاء کے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ تھا، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہے. ہر انسان کے ساتھ جو بھی اللہ کے ساتھ جتنی محبت کرے گا، جتنی وفا کرے گا، جتنا خلوص برتے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کے جواب میں اسے وفا نہ کرے یا اسے خلوص نہ برتے. یہ ہو نہیں سکتا. اور یہی تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے ان واقعات میں کہ تم بھی جیسا کرو گے اللہ سے، اللہ اس سے زیادہ تم پہ مہربانی کرے گا. اللہ کو دھوکہ دو گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. جو اللہ کو دھوکہ دے گا وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے گا. اور جو اللہ سے وفا کرے گا، اللہ سے خلوص کرے گا، خلوص کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس سے خلوص کا معاملہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اور اظہار کا معاملہ فرماتے ہیں. اب حضرت مریم کی والدہ نے اپنے اس دکھ کا اور رنج کا اظہار کیا جو ان کے دل میں پیدا ہو گیا بچی کے پیدا ہونے کی وجہ سے. اور یہاں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ بچی کا پیدا ہونا عام طور پہ اپنے گھروں میں ناگواری کا سبب بنتا ہے. بیشتر لوگ جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے لیے بیٹی نفع بخش ہے یا بیٹا نفع بخش ہے. اور یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی. حضرت مریم کی والدہ جو تھیں وہ رنجیدہ ہو گئی بیٹی کو دیکھ کے کہ یا اللہ میں تو کچھ اور چاہ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو قبول کیا. ان کی نیت جو ہے وہ اتنی خالص تھی اللہ کے لیے، ان کی محبت اتنی خالص تھی اللہ کے لیے کہ جو نیت تھی اس کو اللہ نے رد نہیں ہونے دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. واللہ عالم بما وعدت. واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم، خوب جانتا ہے، بڑا اچھی طرح جانتا ہے، بما وعدت، جو کچھ ہے مریم کی والدہ نے جانا. اس لیے کہ اللہ تو دینے والا ہے. یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور. جسے چاہتا ہے اسے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پہ فکر مند ہو، تم رنجیدہ ہو کہ میری نیت پوری نہیں ہو سکی، میری نظر پوری نہیں ہو سکی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خوب پتا ہے تم نے کیا جانا ہے. تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور تم نے یہ نظر مان رکھی ہے کہ میں اپنے ہونے والے بیٹے کو اللہ کے ہاں پیش کرنا چاہتی ہوں، اس کے دین کی خدمت کے لیے، اس کی زندگی وقف کرنا چاہتی ہوں اللہ کے دین کے لیے. وَلَيْسَ الذَّكَرَ كَالْأُنثَىٰ. وَلَيْسَ الذَّكَرَ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کے مانند. یہ بات کس کی ہے؟ جی اگر تو یہ بات ہوتی حضرت مریم کی والدہ کی تو پھر کیا ہوتا؟ اگر یہ بات مریم کی والدہ کی ہوتی تو یوں کہتی کہ یا اللہ میں نے تو لڑکی جنی، اور لڑکی جو ہے وہ لڑکوں کی طرح تو نہیں ہوتی. لڑکی تو کمزور ہوتی ہے، لڑکا طاقتور ہوتا ہے، لڑکا بہتر خدمت کر سکتا ہے. لیکن یہ بات حضرت مریم نے نہیں کہی، بلکہ اللہ نے فرمائی کہ اے مریم، جس لڑکی کی تم نے تمنا کی تھی کہ وہ بیٹا میرے ہاں ہوتا اور میں اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتی، لیس الذکر کالانثیٰ، یہ اس جو لڑکی کی اتنی شان ہوگی کہ وہ لڑکا اس شان کا میں نہیں دیتا تمہیں. اگر لڑکا دیتا وہ اس شان کا نہ ہوتا جس شان کی یہ لڑکی میں نے تمہیں دی ہے. لیس الذکر کالانثیٰ،
وہ لڑکا جو تمہارے ذہن میں ہے کہ اللہ مجھے لڑکا دیتا تو میں یوں کرتی، فرمایا لیس الذکر کالانثی، وہ لڑکا جو ہے شان کا نہ دیتا میں تمہیں جس شان کی میں نے لڑکی دی ہے تمہیں، لیس الذکر کالانثی، وہ لڑکا اس شان کا نہیں ہوگا جس شان کی یہ لڑکی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے بعض عورتوں کو افضل بنایا ہے مردوں سے۔ مرد جو ہے اس کی فضیلت جو ہے وہ محض اپنے گھر کے نظام چلانے کی حد تک ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ہم نے مردوں کو فضیلت اس لیے دی ہے کہ وہ کما کے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور جو بیوقوف اور رامک اپنی بیویوں کو کمانے پہ لگا دیتے ہیں کہ تم بھی ساتھ کماؤ، وہ قرآن کے اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ساری زندگی پریشانیوں میں اور ذلیل و رسوا ہو کے عورت کے نیچے لا کے رہتے ہیں۔ پھر جو عورت خود کمائے گی وہ کیوں حکم مانے گی اپنے شوہر کا؟ وہ اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو اللہ نے بتایا کہ ہم نے مردوں کو الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حکومت دی ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے، اور جس گھر میں یا جس کمپنی میں دو برابر کے مینیجر بن جائیں وہ کمپنی چلتی نہیں ہے، وہ گھر نہیں چلتا جہاں دونوں برابر ہوں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب معاملہ نیکی کا اور تقوی کا اور بھلائی کا آئے گا تو پھر جو ہے مرد کی قوامیت نہیں ہے، مرد جو ہے وہ صرف گھر کے معاملے میں، گھر کے نظام میں اس کو قائم رکھنے کے لیے قوام ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ خود اتنا متقی نہ ہو جتنی متقی اس کی بیوی ہو، اور تقوی میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی میں اور اجر و ثواب حاصل کرنے میں وہ عورت اس سے کہیں آگے نکل جائے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو میں نے لڑکی تمہیں دی ہے یہ واقعی ہے تو لڑکی، جس کو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکی کے مقابلے میں یہ کمزور ہے جسمانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی، اور یہ وہ کام اور وہ خدمات سارے انجام نہیں دے سکتی جو لڑکا دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تم نے ایک بات کی نظر مانی تھی تو میں نے وہ نظر تمہاری قبول کی، اور اس شان سے میں نے قبول کی نظر کے ساری دنیا تک اس کو میں مثال بنا دوں گا، ساری دنیا کے سامنے اس کی شان جو ہے مثالی ہوگی۔ آگے پھر اگلی بات وہ حضرت مریم کی والدہ کی ہے، اور وہ یہ بات ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ مریم کا معنی خادمہ، نوکرانی اور عابدہ، دو معنی ہیں اس کے۔ ایک تو عابدہ عبادت کرنے والی بہت زیادہ، اور دوسرا معنی ہے خدمت گار، لونڈی سمجھ لیجئے۔ عمران کی بیوی نے کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنے ہاں پیدا ہونے والی بچی جو ہے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَإِنِّي، اور بے شک میں، اعیذ، پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس کو یعنی مریم کو، میں اس مریم کو پناہ میں دیتی ہوں، بیکا تیرے پاس، وذریتہا، اور اس کی ذریت کو۔ ذریت میں کون آ گیا جی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پہلی جو رونے کی آواز ہوتی ہے وہ شیطان کے ٹھونکا لگانے کی وجہ سے، شیطان کی اکساہٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن دو بچے ایسے ہیں جن کے قریب شیطان نہیں جا سکا، وہ ہے حضرت
مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ ان کی والدہ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی پناہ میں دے دیا انہیں کہ یا اللہ میں اس کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ شیطان جو ہے یہ انسان کے مقابلے میں بڑا طاقتور ہے، جن ہے نا، جنوں میں سے ہے ابلیس، اور جن کی طاقت ظاہر ہے انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ انسان بچ نہیں سکتا خود اگر شیطان سے بچنا چاہے، آج خود انسان جتنا بھی زور لگا لے بہت طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ نے آج خود اس کو بہت سی قوتیں اور طاقتیں دی ہیں زیادہ انسان کے مقابلے میں، غیر مرئی قوت ہے وہ۔ اور پھر فرمایا کہ اس طرح انسان کے جسم میں دوڑتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، اس کو یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ انسان کے ذہنوں میں وساوس پیدا کر سکتا ہے، انسانوں کو برائی پہ اکسا سکتا ہے، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرے، اور کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، ہر معاملے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حضرت حسن کو فرمایا کہ میں ان کو یہ وہی دعا پڑھ کے دم کرتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو پڑھ کے دم کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، شیطان سے بھی، حامہ سے بھی، اور لگنے والی نظر سے بھی میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اس لیے بچوں، اور اتنا اہم ہے یہ تعوذ جو ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا، کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ تعوذ پڑھ کے قرآن مجید کو شروع کیا کرو۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن پڑھنے لگو تو تعوذ پڑھو، اس لیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے شیطان تمہیں گمراہ کرے گا، قرآن پڑھتے ہوئے بھی شیطان تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لہذا قرآن پڑھنے سے پہلے بھی شیطان، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لو شیطان سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے ہر وقت انسان کو طلب کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے۔ اور جب حضرت مریم کی والدہ نے اللہ کی پناہ میں دے دیا مریم کو اور ان کی اولاد کو، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو شیطان اکساف نہیں دے سکا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، فَتَقَبَّلَهَا، پس قبول کر لیا اللہ نے اس کو، مریم علیہ السلام کو۔ ان کی جو فکر تھی حضرت مریم کی والدہ کی کہ میں نے بیٹی جنی ہے، اب کیا ہوگا، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا یہ کوئی ایسی خدمت انجام دے سکتی ہے یا نہیں جو میں چاہتی تھی، دین کا کام کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، ربها، اس کے رب نے صرف قبول نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے خوشی سے اس کو قبول فرمایا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے بصد مسرت اس کو قبول فرما لیا اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ یہ نتیجہ تھا حضرت مریم کی والدہ کی نیت کا، کہ جس نیت سے، جس خلوص سے انہوں نے پیشکش کی تھی، نظر مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو رد نہیں کیا۔ لڑکی ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بخوشی اس کی نظر کو قبول کر لیا۔ آگے فرمایا کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور پھر اس کا کفیل بنا دیا زکریا کو۔ قاعدہ یہ تھا کہ جس بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا جاتا اس کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا جاتا شروع دن سے ہی، اور اس بچی کے والد، جب بچی پیدا ہوئی تو والد عمران فوت ہو چکے تھے، اور بچی کے والد عمران جو تھے وہ خود بھی اس مسجد کے ائمہ میں سے تھے۔
حضرت زکریا بھی مسجد کے آئمہ میں سے تھے اور بھی امام تھے اس مسجد کے. جب حضرت مریم کی والدہ بچے کو مسجد میں لے کے گئیں کہ اس بچے کو میں نے اللہ کی نظر کیا ہے اور میں اس کو وقف کرنا چاہتی ہوں اللہ کے دین کے لیے، تو ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس بچی کی پھر کفالت کون کرے، اس کی پرورش کون کرے، اس کی تربیت کون کرے. حضرت زکریا علیہ السلام رشتے کے اعتبار سے خالو تھے ان کے، اس لیے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی کفالت جو ہے وہ میرے ذمہ ہونی چاہیے. لیکن جو دوسرے آئمہ تھے ان کی بھی خواہش تھی کہ جس بچی کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی ہوتے ہوئے بخوشی قبول فرما لیا ہے اس بچی کی کفالت ہمارے حصے میں آئے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. سورہ مریم میں یہی واقعہ ذرا تفصیل کے ساتھ آتا ہے، اور وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کا غلط عقیدہ تھا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تصحیح فرمائی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت یہ فرمائی کہ جب ان کے درمیان آپس میں اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے، تو انہوں نے آپس میں طے یہ کیا کہ وہ کلمے جس سے تورات لکھتے ہیں ان کلموں کو دریا میں پھینکا جائے، اور جس کا قلم اپنی جگہ ٹھہرا رہے، جس کا قلم دریا کے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائے، اس کی کفالت قبول نہیں ہوگی، بلکہ جس کی قلم موزانہ طور پہ پانی کے بہاؤ کے باوجود ٹھہری رہے اس کی کفالت قبول کر لی جائے گی. یعنی یہ بھی ایک طرح سے امتحان تھا کہ جس کی کفالت اللہ کو منظور ہوگی اس کا قلم جو ہے وہ بہاؤ کے ساتھ نہیں جائے گا، اور موزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے گا کہ اس کی کفالت جو ہے وہ فلاں کرنی چاہیے. قرآن مجید نے تو اتنا ہی بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی کلمیں پھینکیں تاکہ اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ اتنا بتا دیا کہ حضرت مریم کی جو کفالت تھی وہ حضرت زکریا کے حصے میں آئی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا جو تھے وہ ان کے کفیل بن گئے. کفیل کا معنی ہے کارساز یا سارے کاموں کا ذمہ دار آدمی. آگے اللہ فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب. اب چونکہ حضرت زکریا کفیل تھے لہٰذا جو حضرت زکریا کا کمرہ تھا جس میں حضرت مریم کو رکھا گیا اور ان کی تعلیم و تربیت ان کے حصہ میں آئی، اس کمرے میں حضرت زکریا کے علاوہ اور تو کوئی جا نہیں سکتا تھا، حضرت زکریا ہی جاتے تھے. اب حضرت زکریا علیہ السلام کو سارے معمولات کا پتہ تھا کہ میں کون سا کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہوں، اس کے لیے کون سی چیزیں یہاں سے لے کے جاتا ہوں، کیا رکھتا ہوں، کیا لے جاتا ہوں، کیا سارے معاملات جتنے بھی تھے سارے الف سے لے کر یہ تک سارے ان کو معلوم تھے. لیکن انہیں تعجب اس بات پہ ہوا کہ بعض اوقات میں آتا ہوں کمرے میں تو ایسے کچھ کھانے یا پھل وغیرہ پڑے ہوتے ہیں جو میں تو لے کے نہیں آتا، اور کوئی دوسرا آدمی اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں فرمایا ہے کلما دخل علیہا، کلما جب بھی کبھی، کلما جب بھی کبھی، دخلا وہ داخل ہوا، علیہا اس کے اوپر. کون داخل ہوا؟ زکریا علیہ السلام. علیہا اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ مریم علیہ السلام کے اوپر. زکریا المحراب، زکریا محراب سے مراد یہاں پہ حجرہ ہے، کمرہ ہے. جب بھی کبھی حضرت زکریا مریم علیہ السلام کے پاس کمرے میں آتے، وجد عندہا رزقن، وجد پاتے، عندہا مریم کے پاس، رزقن کھانے پینے کی چیزیں. کالا یا مریم، زکریا علیہ السلام نے کہا یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا. انا جو ہے یہ دونوں اس کے معنی ہیں کیسے اور کہاں سے. انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل جو ہیں، یہ رزق، یہ کھانے پینے کی چیزیں، انا لک ھذا تیرے پاس کہاں سے آئیں، تیرے پاس کیسے آئیں. قالت، حضرت مریم جواب دیتی
हुआ मिन इंदिल्लाह, हुआ मिन इंदिल्लाह कि ये अल्लाह के पास से आई। बड़ा मुख्तसर सा जवाब है, लेकिन बात तो सारी वादे हो गई कि कोई और आदमी यहां दाखिल नहीं होता, कोई और आदमी यहां आता नहीं है, और मैं जो कुछ लेके आता हूं वो मुझे पता है क्या चीजें होती हैं। और मरियम के पास सिर्फ यही नहीं कि रिज़्क आता है, बल्कि बेमौसमे फल होते हैं। सर्दी का मौसम होता है तो गर्मियों वाले फल होते हैं, गर्मी का मौसम होता है तो सर्दियों वाले फल होते हैं। ये बेमौसम फल जो है ये कौन दे जाता है मरियम को? और जवाब में उन्होंने इतनी बात कही कि कालत हुआ मिन इंदिल्लाह कि ये फल जो है ये मुझे अल्लाह देता है बेमौसमे, इनका मौसम नहीं है, इनका वक़्त नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे पहुंचा जाता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है, असबाब हों या ना हो, वसाइल हों या ना हो। अल्लाह जिसको जो चीज देना चाहता है वो दे देता है, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, अल्लाह वसाइल का मोहताज नहीं है, अल्लाह तो खुद असबाब का मालिक है। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को तअज्जुब इस बात पे ज़रूर हुआ कि कैसी अजीब बात है कि अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम की जो उम्र है और उनके खाने पीने के जो तकाज़े हैं या जो उनकी ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक मौसम के खिलाफ उनको सारी चीज़ें अल्लाह ताला मुहैया फरमा रहा है। अब देखिए बात यही है कि इंसान को अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी हो गौर व फिक्र करने की, अल्लाह ताला की निशानियों में सोचने की जो है आदत डालनी चाहिए। अल्लाह ताला की निशानियां हमारे सामने आती हैं, हर रोज आती हैं, हमारे दाएं बाएं आगे पीछे, हमारे घर में और हमारे पड़ोस में आगे पीछे रोजाना हजारों निशानियां हैं अल्लाह ताला की हमारी आंखों के सामने। लेकिन हम अंधे हैं, हम बहरे हैं, हम गूंगे हैं, हम सोचते नहीं हैं। यही बात है जो अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में फरमाई, अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, सोचते नहीं हो। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम की सारी उम्र गुजर गई बगैर औलाद के, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा भी ऐसा कि आदतन उस बुढ़ापे की उम्र में औलाद होती नहीं, और बीवी का भी पता है कि बीवी मेरी बांझ है, बीवी के यहां औलाद नहीं हो सकती। लेकिन दिल में बात ये बैठ गई कि जो अल्लाह की जात मरियम को यहां बैठे बैठे सर्दियों में गर्मियों के फल दे सकता है, गर्मियों में सर्दियों के फल दे सकता है, बगैर किसी असबाब की चीजें इसको पहुंचा सकता है, उसको तो असबाब और वसाइल की हाजत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, और वो हर चीज पे कादर है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला मुझे भी इस बुढ़ापे में औलाद दे देगा। ये है अल्लाह की आयतों में तदब्बर करना, यह है अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करना, अपने आप को गुमराहियों से बचाना। और ये चीज हासिल होती है कुरान पढ़ने से। अल्लाह ताला माफ करे, हमारे यहाँ बातिल अकायद और गुमराही और फितने इतने ज्यादा हैं कि शादी को 2-4 साल गुजर जाए, 5 साल गुजर जाए तो ईमान का बेड़ा ही गर्क हो जाता है। अच्छा ये फलां मिज़ार पे जाए, फलां डेहरी पे जाए, फलां कब्र पे जाए, फलां की मन्नत माने, फलां की नजर माने, ना तो घर में सुसर और सास चैन लेने देता है कि फलां जगह जाओ, फलां जगह जाओ, और ना ही खुद दिल में इत्मीनान होता है, ना ही अपने आप को सुकून आता है। ऐसा ईमान का बेड़ा गर्क होता है कि औलाद के पीछे अपनी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद, दुनिया इस एतबार से बर्बाद कि वहां पे आपको मालूम होगा मुल्तान में एक मिज़ार है, उस मिज़ार का नाम है नौरता। जो मुल्तान के लोग हैं वो जानते होंगे नौरता का क्या माना। 9 रातें अपनी बीवी को वहां छोड़ आते हैं 9 रातों के लिए, और अकीदा यह है कि 9 रातें यहां गुजारने के बाद औलाद हो जाती है, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद।
یہ ہے قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ، دین سے دوری کا نتیجہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکام ہیں یا اسلام سے ناواقفی کا نتیجہ، بچوں کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے جی، اس کو پی آئی ڈی ایسی سوچ بن گئی ہے، اچھا جی میں تو نہیں پڑھ سکا، مجھے تو نہیں پڑھایا، بچوں کو تو میں ضرور پڑھاؤں گا، اور کیا پڑھاؤں گا؟ میں اس بات کی خلاف مخالفت نہیں کرتا کہ بچوں کو پڑھانا نہیں چاہیے، سائنس پڑھائیں، پی آئی ڈی کرائیں، انگریزی پڑھائیں، جو مرضی کرائیں، لیکن دین کا بیڑا غرق نہیں ہونا چاہیے، دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے، دین کو ترجیح دینی چاہیے، دین کو ترجیح دیں، دین کو پہلے پڑھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں اپنے بچوں کو، اور جتنا مرضی پڑھائیں آپ دنیا کی تعلیم، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر دین کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے اور حدیث کو چھوڑ کے آپ دنیا کی پڑھائیں گے تو اپنی بھی برباد کریں گے عاقبت، اور بچوں کی عاقبت بھی برباد کریں گے۔ اس لیے کہ یہ جو سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کے معجزات میں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں غور و فکر کرنا، یہ قرآن کے سوا اور کہیں سے آتا نہیں ہے۔ آپ دنیا کا جتنا مرضی اچھے سے اچھے علماء کا لٹریچر پڑھتے رہیں، جتنے مرضی آپ نصاب پڑھتے جائیں، وہ آپ کی تربیت یہ تو کر دیں گے بھئی یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، اس برائی سے بچو، یہ نیکی کا کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ خیرات کرو، لیکن جو اللہ کی آیات میں تدبر ہے، جو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے، وہ کوئی نہیں سکھائے گا سوائے قرآن۔ اور یہی بات تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی میں، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت میں غور و فکر کیا، تدبر کیا، اور اس نتیجے پہ فوراً پہنچ گئے۔ اگلا جو لفظ ہے ہنالکا، ہنالکا کا لفظ جو ہے، اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے، ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے اسی وقت اسی جگہ، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ جب حضرت مریم نے بتا دیا کہ یہ تو مجھے اللہ دیتا ہے بے موسم پھل، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک لمحہ جو ہے وہ تاخیر نہیں کی، ہنالکا، اسی جگہ اور اسی وقت، اسی جگہ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، دعا زکریا ربہ، دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، خواہش کرنی چاہیے اولاد کی، اور جو شریعت نے جائز راستے بتائے ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو وہ راستے جائز اختیار کرنے چاہیے۔ ہمارے ضعف ایمان کی وجہ سے اجازت دی ہے ہمیں، علاج کراؤ، تم ڈاکٹر کے پاس جانا، حکیم کے پاس جانا، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، لیکن قبروں پہ جانا اور یہ عقیدہ رکھنا فلاں پیر صاحب یا حضرت صاحب دینے پہ قادر ہیں، وہاں پہ جا کے چڑھاوا چڑھائیں گے، چادر چڑھائیں گے، جانور قربان کریں گے، وہاں جا کے دودھ تقسیم کریں گے یا پیسے تقسیم کریں گے تو وہ قبر والا ہمیں دے دے گا، یہ ہے شرک اکبر، دین بھی برباد اور دنیا بھی برباد۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، جو اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں، یہ واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن مجید میں کوئی دعا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ صاف واضح سامنے ہے، ہنالکا، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے یا بغیر کسی تلاش کے کہ میں کس کو واسطہ بناؤں، ابراہیم کو واسطہ بناؤں، نوح علیہ السلام کو واسطہ بناؤں، یا آدم علیہ السلام کو واسطہ بناؤں، کسی کو واسطہ نہیں بنایا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، رب تمہارا کہتا ہے ادعونی، تم سارے کے سارے مجھے پکارو، کہیں جانے کی۔ اور دعا ہی ایک عبادت ایسی ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ کوئی جگہ مقرر ہے، ہر وقت، دن کے حصے میں، رات کے حصے میں، شام کو، صبح کو، لیٹے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، کوئی مخصوص اس کے لیے حیات کی ضرورت نہیں ہے، جہاں چاہے جس وقت چاہے دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، کوئی واسطہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندوں سے دعا کروانا جو ہے یہ جائز ہے، جائز ہے، حکم نہیں ہے کہ خود نہ کرو اور ان کے پاس جاؤ، حکم نہیں ہے، یہ
حکم یہ ہے کہ ادعونی، خود مجھ سے دعا کرو، حکم یہ ہے. لیکن ہم حکم چھوڑ کے رخصت والی بات کے پیچھے جاتے ہیں. اچھا جی فلاں سے جا کے دعا کرائیں، فلاں سے جا کے دعا کرائیں، یہ ممنوع نہیں ہے شریعت میں، رخصت ہے اس کی، لیکن حکم اس کا نہیں ہے کہ دوسروں سے دعا کراؤ خود نہ کرو. حکم یہ ہے کہ ادعونی، خود مجھے پکارو، خود مجھ سے دعا کرو. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے استجب لکم، کہ میں تمہاری دعائیں سنوں گا، تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا میں. اللہ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اور اسی جگہ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا، قال رب ہب لی، اے میرے رب ہب لی، مجھے عطا فرما، من لدن کا، اپنے پاس سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، ذریتن، ذریت طیبہ، پاکیزہ، نیک، صالح. دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے صالح اور نیک اولاد کی، اس لیے کہ محض اولاد جو ہے وہ تو کفار کی بھی ہے، مشرکوں کی بھی ہے، لیکن وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی. اور اگر کسی مسلمان کی بھی اولاد ہے وہ نیک نہیں ہے تو وہ اولاد باعث عذاب بن جاتی ہے. وہی آدمی جو کہتا ہے یا اللہ لڑکا دے، لڑکا دے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ایسا غلط تصور ہے، جہالت اتنی زیادہ ہے کہ باتیں سن کے انسان کانپ جاتا ہے. میں نے خود اپنے آنکھوں سے، اپنے دوست تھے بتایا انہوں نے کہ ایسے دیہاتوں میں لوگ ہیں، اچھا جی بیٹا ہوا تو میں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھنی ہے. کتنا تکبر اور کتنا غرور ہے. انہیں جی نہیں بیٹی ہو گئی ہے اب مونچھیں نہیں رکھنی. کتنی جہالت ہے. یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اولاد کس مقصد کے لیے ہونی چاہیے، اولاد کا مقصد کیا ہے، اولاد کیوں مانگے انسان اپنے رب سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری کمائی جو ہے یہ تمہارے ڈالر اور ریال نہیں ہے. انسان لاکھوں کروڑوں ڈالر اور ریال جمع کر لے اور اولاد جو ہے وہ جرائم کی پاداش میں جیل میں پڑی ہو، یہ ڈالر اور ریال جو ہے انسان کو اطمینان دیں گے، سکون دیں گے یہ ڈالر اور ریال؟ اور اگر ایک پیسہ بھی پلے نہ ہو اور یہ پتا ہو کہ بچہ میرا ایسا ہے جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے، جی ماشاءاللہ بڑا نیک اچھا ہے، بڑا بچہ شریف ہے، کتنا انسان کو سکون ہوتا ہے اس سے. فرمایا کہ انسان کی اصل کمائی اس کی اولاد ہے، ڈالر اور ریال کمائی نہیں ہے انسان کی. اصل کمائی جو ہے وہ تمہاری اولاد ہے. اس لیے کہ انسان کی موت کے بعد بھی یہ کام آنے والی چیز ہے. اگر اولاد کی اچھی تربیت کی، اس کو قرآن حدیث پڑھا دیا، سکھا دیا، ساری زندگی جو تمہاری موت کے بعد بھی جو عمل کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے نرینہ اولاد کی، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے یا اللہ صالح اور نیک نرینہ اولاد عطا فرما. رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ نیک اور صالح اولاد دے مجھے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے. بس عقیدہ، یہ پہلے عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ دعا اللہ سنتا ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان جھگڑوں میں اور ان مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. واسطہ بنائے یا نہ بنائے، زندہ آدمی سے دعا کرانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے، جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ دعا سنتا ہے، اللہ کا حکم ہے ادعونی، مجھے پکارو، اللہ سے دعا کرو. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ دعا نہ سنے؟ لیکن دعا کرنے کا طریقہ تو ہونا چاہیے، واقعی انسان دل سے مانگے تو صحیح دعا. بے توجہی سے مانگی گئی دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ قبول نہیں کرتا. اور وہ حجاج بن یوسف کا میں نے واقعہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک اندھا آدمی مل گیا اسے حرم میں، اسے پوچھنے لگا کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ سے کہنے لگا میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں مجھے بینائی میری دے دیں. حجاج بن یوسف کہنے لگا کتنے عرصے سے مانگ رہے ہو؟ مجھے 3 مہینے یا 4 مہینے ہو گئے دعا کرتے ہوئے. حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ اچھا کل تک میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، دعا کرو اللہ سے، تمہاری بینائی واپس نہ آئی قتل کر دوں گا.
دوسرے دن حجاج بن یوسف آیا تو آ کے اسے پوچھا بلاؤ سندے کدھر ہے، وہ بلایا تو وہ اسے پتا کیا تو واقعی اندھا جو ہے وہ بینا ہو گیا تھا. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ آج تک تم نے دعا مانگی نہیں تھی، دعا تم نے مانگی کل ہے جب تمہیں اپنی جان کا ڈر پڑا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، دعا تم نے مانگی اب ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اللہ دعا نہ سنے. یہ بات جھوٹی ہے. اللہ قرآن سچا ہے، اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں. ہمارے والد صاحب کے استاد تھے مولا تعالی حنیف، محدث ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے پائے کے محدث تھے. ان کی نسائی شریف کی شرح لکھی ہوئی ہے، تعلیقات سلفیہ الحمدللہ عالم عرب میں بڑی پسند کی جاتی ہے. میں نے خود ایک دفعہ بی ایس سی کے بعد انہیں کہا کہ میں نے امتحان دیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے پاس کر دے. کہنے لگی کہ دعا خود کرو، لیکن دعا اس طرح کرو کہ اللہ کے گلے پڑ جاؤ. بات ویسے گستاخی کی ہے، ایسی کہنی نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ دعا اس طرح کرنی چاہیے کہ بندہ جس طرح پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جب تک دعا قبول نہیں ہوئی یا اللہ چھوڑوں گا نہیں. دعا مانگتا رہے، مسلسل مانگتا رہے، یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، تیرے علاوہ دروازہ کون سا ہے، تو نے اگر دعا قبول نہ کی تیرے علاوہ دعا قبول کرنے والا ہے کون؟ کوئی نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان فی الواقع دعا کا حق ادا کرے اور دعا مانگنے کے بعد اللہ قبول نہ کرے، یہ ممکن نہیں. اللہ فرماتے ہیں فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ ہنالک، اسی جگہ اور اسی وقت کھڑے ہو کے دعا کر دی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ یا اللہ بڑھاپا تو ہے، بیوی تو میری بانجھ ہے، لیکن اگر تو مجیوں کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم پھل مجھے بھی دے دے. اللہ نے بھی دعا اسی وقت ہی سن لی. اللہ تعالیٰ نے بھی دیر نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں نادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ ابھی وہ محراب میں کھڑا ہو کے، حورے میں کھڑا ہو کے اپنی نماز ہی پڑھ رہا تھا. اللہ نے فرشتے بھیج دیے کہ جاؤ جا کے خوشخبری دے دو اسے. اللہ دور نہیں ہے، ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، کسر ہماری طرف سے رہتی ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. صدق اللہ و رسولہ. اللہ فرماتے ہیں فنادته الملائکۃ، ہم نے فرشتے بھیج دیے اور ان فرشتوں نے جا کے پکارا اس کو، زکریا کو، وہو قائم، اور وہ کھڑا تھا، یصلی، نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب، حجرے میں، اپنے کمرے میں، جہاں پہ حضرت مریم بھی تھیں اور جہاں پہ حضرت زکریا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. ہم نے فرشتے بھیج دیے کہ جا کے میرے بندے کو بشارت دے دو اولاد کی. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. دعا قبول بھی کی، اور کس طرح قبول کی کہ بیٹا دیتا ہوں تمہیں. فرشتوں نے جا کے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، بے یحییٰ، یحییٰ کی نام بھی خود ہی رکھ دیا اللہ نے، نام خود اللہ نے رکھ دیا کہ زکریا بڑھاپے کی عمر میں بیٹا دوں گا تمہیں، اس کا نام بھی میں خود رکھتا ہوں کہ یحییٰ اس کا نام ہوگا. مصدقاً، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی. اللہ کے کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گا. یہ دونوں کا زمانہ ایک ہے، حضرت یحییٰ کا بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی. چند ماہ حضرت یحییٰ بڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. فرمایا کہ یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدن، اور سردار ہوگا. سردار کس کا سردار؟ اپنی قوم کا سردار،
اپنے کنبیہ قبیلے کا سردار. یہ سرداری تو نبی نے مانگی نہیں. یہ سرداری تو، یہ چودراہٹ تو انبیاء کو چاہیے نہیں. نبی نے تو دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ نیک پاک اور صالح اولاد دینا مجھے. اللہ نے فرمایا کہ نیکوں کا سردار، متقیوں کا سردار، صالح لوگوں کا سردار ہوگا وہ. وحسوراً، اور اپنے آپ کو روکنے والا. حسوراً کا معنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا، اپنی خواہشات کو ضبط کرنے والا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، یہ ہے حسوراً. لذات سے اپنے آپ کو روکنا، دنیاوی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا. وَنَهَى النَّفْسَ، اپنے نفس کو روک لیا. فرمایا کہ حسوراً، وہ اس کا اپنے خواہشات پہ پورا کنٹرول ہوگا، اپنے نفس کو روک کے رکھنے والا ہوگا وہ. اس میں بھی ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت، ان کے تقوی اور ان کی نیکی کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. وَنَبِيًّا، اور تمہاری اولاد سے بھی، تمہاری نبوت جو ہے آگے تمہاری اولاد میں بھی نبوت رکھ دی ہم نے، اس کو بھی ہم نبی بنائیں گے. من الصالحین، اور وہ صالحین میں سے ہوگا. یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ نیتوں کے مطابق ہوتا ہے. بات تو اتنی تھی کہ زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے مریم علیہ السلام کے پاس، اور فوراً بات یہ ذہن میں آ گئی. ایمان اتنا پکا تھا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ تأمل کرنے کی یا سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ بوڑھا ہوں، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بیوی بھی بانجھ ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیسے ہوگی. ایک لمحے کا تأمل نہیں کیا. جیسے ہی دیکھا کہ بے موسم پھل دیے ہیں مریم کو، جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا. ہنالک، اسی وقت اور اسی جگہ دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ مجھے بھی پھر اولاد دے، تو مجھے بھی بے موسم پھل دے دے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی دعا اس طرح قبول کی کہ صرف اولاد ہی کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میں اس کو سردار بناؤں گا، حسوراً بناؤں گا، نبی بناؤں گا، اور صالحین میں سے کروں گا، ایسی اولاد دوں گا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں قالا رب انا یکون لی غلام. اب دیکھیے یہ انسان کا مزاج اور انسان کی فطرت کیسی ہے، انسان کی کمزوریاں کیسی ہیں. بشری کمزوریاں ہیں نا، ہوتا تو پیغمبر بھی انسان ہے. ایک خواہش اور پرانی تھی ساری عمر بھر کی، اولاد ہونی چاہیے. اب وہ دعا مانگی، اللہ نے دعا فوراً قبول کر لی. اب دعا قبول ہونے کے بعد خوشی اتنی زیادہ ہے اس کی کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوگا کیسے. کہتے ہیں قالا، زکریا نے کہا رب، اے میرے رب، انا یکون لی غلام. انا کہاں یا کیسے یا کیوں کر، یا اللہ یکون لی غلام، یہ بیٹا میرا ہوگا کیسے. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بانجھ ہے. اب وہ سوچ جو ہے دوسری طرف چلی گئی، انسان کی بشری کمزوریوں والی بات. وقت بالغنی الکبر، اور میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. بڑھاپے کی وہ عمر جس عمر میں اولاد کا امکان نہیں ہے. وامرأتی عاقر، اور بیوی میری بالکل ہی بانجھ ہے. بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو یا اللہ یہ ہوگا کیسے. بالکل ایک ناممکن کام ہو اور آپ اس پہ مسلسل کوشش کرتے رہیں. آپ نے ویزا لینا ہے، ایک دفعہ کوشش کی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، ناکام ہو گیا، نہیں مل رہا. اچانک آپ کو خبر مل جائے اچھا بھی ہو گیا، تو انسان فوراً کہتا ہے اچھا بھی ہوا کیسے. یہ تو ہو نہیں رہا تھا، وہ تو میرا نام بلیک لسٹ میں تھا، یا فلاں رکاوٹ تھی، یا میری میڈیکل رپورٹ ٹھیک نہیں تھی، تو یہ کیسے ہو گیا. بالکل وہی بات کہ اچانک ایک ناممکن خبر مل گئی زکریا علیہ السلام کو. تو زکریا علیہ السلام خوش تو ہوئے اس بات سے
لیکن پھر ذہن جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا کہ یا اللہ آپ نے اتنی باتیں ارشاد فرما دیں، خوشخبری دے دی آپ نے، لیکن یہ ہوگا کیسے بیٹا؟ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ قالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اب یہ جواب فرشتوں کا ہے۔ کذالک، ایسا ہی ہوگا، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کذالک، ایسے ہی ہوگا کہ تمہارے بڑھاپے کے باوجود، تمہاری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ تمہیں لڑکا دے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قالا، زکریا علیہ السلام نے اپنی مزید اطمینان اور تسلی کے لیے دعا کی، رب اجعل لی آیہ، یا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، کوئی ثبوت ہو جائے کہ ہاں واقعی تو نے مجھے اولاد دے دی ہے، واقعی حمل ٹھہر گیا ہے۔ قالا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ فرماتے ہیں آیتک، اس کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا مگر، رمزن، اشارے کنائے سے، تیری زبان بند ہو جائے گی۔ یہ ہے اس کی نشانی۔ تمہاری بیوی کے ہاں جب حمل قرار پائے گا تو اس وقت نشانی کے طور پہ تمہاری زبان جو ہے وہ اس طرح کی بند ہوگی کہ لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے تم، اور اگر کہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اشارے کنائے سے بات کرو گے۔ لیکن دوسری بات آگے دیکھیے، وہ یہ ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، لیکن اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا کثرت کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کر، کثیراً، کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کر، سبحان اللہ کہتے رہو، بالعشی والابکار، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ اب دیکھیے یہ ایک اور معجزہ ہے کہ ذکر کے لیے تیری زبان چلتی رہے گی، ذکر اللہ کا نہ چھوڑنا، ذکر کے لیے تمہاری زبان کام کرتی رہے گی، لیکن لوگوں سے بات کرنے کے لیے تمہاری زبان ہم بند کر دیں گے۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے معجزات۔ اگر ان سے انسان سبق حاصل نہ کرے تو قرآن پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں۔ ان آیتوں کا سبق یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انسان کو یہ جو کہتے ہیں نا، اور قرآن بھی اللہ نے خود بھی فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر کیوں ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر اس لیے ہے کہ مایوس ہونا اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ اب یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام اللہ نہیں کر سکے گا، یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے، لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ یہ ایک طرف تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہم بند کر دیں گے، جس روز تمہاری بیوی کے ہاں حمل قرار پائے گا اس روز سے نشانی یہ ہے کہ تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، اگر ضرورت پڑے گی بات کرنے کی تو اشارے کرائے سے کرو گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے، تسبیح بیان کرنے کے لیے تمہاری زبان کام کرتی رہے۔ اور یہاں سے وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے فرمودات سے سبق حاصل کرنے والی بات۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں، اللہ احسان کرے، اللہ تعالیٰ خوشی کا موقع دے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھول تاشے بجانے چاہیے۔ انہیں جی نہیں، پہلا تو پتر ہوا ہے، پہلے بچے جی تو نکاح ہے، واجب مجھے بجا لیں، جو مولوی تیویں تنگ کر دینے، یہ تو ایسے ہی رفع ڈال دیتے ہیں، یہ فلاں تو موقع ہے، فلاں تو بات ہے، فلاں تو بات ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی ناشکری اور اللہ کی نافرمانی، یہ بات تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے، اللہ احسان کرے تو کیا کیا جائے اس کے شکر کے جواب میں؟
جنگ تبوک سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، اور ان میں سے جن صاحب کی دعا بڑی دیر کے بعد قبول ہوئی، جب ان کی دعا قبول ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرا دنیا کا مال اسباب ہے جس نے مجھے سست کر دیا تھا، جس نے مجھے تبوک کے لشکر سے پیچھے روک لیا، یہ دنیا داری کے معاملات ہیں، یا رسول اللہ میں صاحب کو دنیا کے مال جتنا بھی ہے نا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، کچھ اپنے یہ رکھو اور 1/3 جو ہے وہ صدقہ کر دو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوشی کا موقع دے، اللہ توبہ اور استغفار قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ احسان کر دے، اللہ فضل کر دے، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دے، تو اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار، کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو صبح شام کے اذکار نہ کرے۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ انعام نہیں کیا؟ یہ جسم اور یہ صحت جو جوانی ہم لیے پھرتے ہیں، یہ ساری کی ساری سر سے لے کر پاؤں تک کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر ہے؟ دل ہمارا جا کے کبھی ہسپتال میں دیکھیں، اگر کبھی انسان کو عقل نہ آئے اور اگر کبھی انسان نے عبرت حاصل کرنی ہو تو کبھی ہسپتال میں چلے جائیں۔ وینٹیلیٹر پہ لوگ لگے ہوتے ہیں اور ایک ایک سانس وہ گن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ 1 منٹ میں اتنے سانس اس کے آ رہے ہیں، اتنے کم ہیں، اتنے زیادہ ہونے چاہیے، دل کی دھڑکن اتنی ہے، اتنی ہونی چاہیے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور یہاں آنے کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال نہ کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو آیت الکرسی تک یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، والدین کی کوتاہی اور غفلت بھی ہوتی ہے اس میں، لیکن جب انسان اپنے سر پہ ہو جائے، دنیا کے سارے کام انسان اپنے خود کر، جب بالغ ہوتا ہے خود کرتا ہے، نہیں کرتا۔ اگر ماں باپ کسی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکے، نماز نہیں سکھا سکے، قرآن نہیں پڑھا سکے، ترجمہ نہیں پڑھا سکے، کوئی اور کام نہیں کر سکے، تو جہاں انسان دوسرے کام کرتا ہے یہ کیوں نہیں کرتا؟ ذمہ داری ہے انسان کی یا نہیں ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اس بات کی ہدایت فرمائی کہ جب اللہ تم پہ احسان کر دے تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، اذکار صبح و شام کے پابندی سے پڑھتے رہنا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کی اتنی خیر و برکت ہے، اتنی خیر و برکت ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 کلمے جو ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا کہ یہ 4 کلمے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی محبوب کلمے ہیں، اور فرمایا کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دینا۔ ایک دفعہ یہ کہنا جو ہے ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی سے ایک خشک درخت کے اوپر اپنی لاٹھی ماری اور پتے گرے اس کے، جھڑے پتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے اس طرح انسان کے گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے، اس طرح انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ جو آدمی یہ کہے، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی خیر و برکت ہے ان کلمات میں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن اپنے درجے میں سب سے افضل آدمی کون ہوگا؟ اللہ کے ہاں درجات میں سب سے افضل آدمی کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت زیادہ ہوگا۔ آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ،
کیا جو غازی جہاد کے لیے جاتا ہے اس سے بھی زیادہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تلوار لے کے جاتا ہے قتال کے میدان میں اور کافروں کی اور مشرکوں کی گردنیں کاٹتا ہے، حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، اس کی تلوار خون آلود ہے، فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اس کا درجہ ہے اللہ کے ہاں جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کا بھی زیادہ درجہ ہے اللہ کے ہاں۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں دنیا میں کہ جاؤ دیکھو کہاں لوگ بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں۔ فرشتے جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں مجلس کو جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ حالانکہ اللہ تو بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں کہ جو لوگ میرے ذکر کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہنا، یا اللہ تیری تحمید کرتے ہیں، تحمید کا مطلب الحمدللہ کہنا، یا اللہ وہ تیری تکبیر بیان کرتے ہیں، تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہنا، یا اللہ وہ تیری تحلیل بیان کرتے ہیں، تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ کہنا، وہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں کلمے، یہ چاروں چیزیں جو ہیں اس کا فرشتے نام لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ چاروں کلمے جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا پھر کیا ہوتا؟ یا اللہ پھر تو تیری اور بھی زیادہ تسبیح کرتے، یا اللہ اور بھی زیادہ تحمید کرتے، یا اللہ اور بھی زیادہ تکبیر کرتے، اور بھی زیادہ تحلیل کرتے۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں کیا مانگتے تھے، لیکن فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری جنت مانگتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ جنت دیکھی تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت دیکھ لیتے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو پھر اور بھی کثرت کے ساتھ سوال کرتے جنت کا، اور بھی شدت کے ساتھ جنت کا سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ کس چیز کی پناہ مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اللہ وہی بات پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ جہنم دیکھی تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جہنم دیکھ لیتے، یا اللہ اگر جہنم دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ اور مسلسل اور کثرت کے ساتھ پناہ مانگتے جہنم سے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا پھر تم لوگ گواہ رہو کہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں میں نے سب کے گناہ معاف فرما دیے، صرف کس بات سے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کی وجہ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ کہے گا کہ یا حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس مجلس میں اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا تھا کہ جا کے ذکر اذکار کرے گا، تسبیح بیان کرے گا، تحمید کرے گا، یا اللہ وہ تو فلاں آدمی کو بلانے کے لیے اپنے کسی دنیا کے کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے والوں کی مجلس جو ہے یہ اتنی بابرکت مجلس ہے کہ لا یشکا جلیسہم، کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی نامراد نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جو اپنے دنیا کے کام سے آیا تھا اس مجلس میں۔ اللہ کے ذکر کا کہ بڑی خیر و برکت ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی، اور دنیا میں بھی جب وہ کثرت سے ذکر کی جو اتنی فضیلت بتائی ہے کہ وہ مجاہد سے غازی سے بھی زیادہ افضل ہے اللہ کے ہاں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے، یا سب سے افضل آدمی یا خوش قسمت اور خوش بخت آدمی وہ ہے جو دنیا میں اس حال میں رخصت ہو کہ جب اس دنیا سے جائے تو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ کے ذکر کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ فضیلت اس لیے ہے کہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوگا، جس زبان پہ اللہ کا نام ہوگا، اس دل میں اس دماغ میں دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں ہوں گی، دنیا داری کی باتیں نہیں ہوں گی۔ اس دل میں یا اللہ رہتا ہے یا دنیا رہتی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی نہیں ہیں۔ جب دنیا ہوگی تو پھر اللہ کا نام نہیں آئے گا، اللہ کا ذکر نہیں آئے گا۔
اور جب اللہ کا ذکر ہوگا تو دنیا کے بکھیڑے، دنیا کے رنج، دنیا کی تکلیفیں ساری بھول جاتی ہیں. انسان اس دنیا میں رہتا نہیں، کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم ہے. جس چیز کی حضرت زکریا علیہ السلام کو امید نہیں تھی، توقع نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ادا کی اور اس کے ساتھ یہ معجزہ بھی دکھا دیا کہ تمہاری زبان ویسے تو ہم نے بند کر دی ہے اور یہ نشانی ہے جو تم نے مانگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر کے لیے تمہاری زبان جو ہے وہ چلتی رہے گی. لہذا صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا اور کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین.